دے رکھا ہے اور وہ میں نے دیا ہوا حضور، بس ایک دو دن میں میرے پاس جیسے آئے گا میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پیش کروں گا. بہرحال مولا غازی پر شعر کا اختتام کیا دلشاد صاحب نے، اسی کو متصل کرتے ہوئے مولا غازی کی شان میں کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. بر محمد و آل محمد صلوات. چلیے اس سے پہلے ایک مطلع اور ایک شعر آپ کی سماعتوں کو یہ کرتا ہوں. حسین ایسے بھی کچھ بے زبان رکھتے ہیں. جان بھائی، حسین ایسے بھی کچھ بے زبان رکھتے ہیں جو آیتوں کے دہن میں زبان رکھتے ہیں، جو آیتوں کے دہن میں زبان رکھتے ہیں. دھیان میں شعر دیکھیے گا دلشاد بھائی. اور کوئی نہ ہو تو اکیلے کہو حسین حسین. کوئی نہ ہو تو اکیلے کہو حسین حسین. سنا یہ ہے در و دیوار کان رکھے کوئی نہ ہو تو اکیلے کہو حسین حسین. سنا یہ ہے در و دیوار کان رکھتے ہیں. حسین ایسے بھی. بر محمد و آل محمد صلوات. مولا غازی کی کلام کے چند اشعار. میرا سر اس لیے اونچا بہت ہے. حضور دعویٰ جتنا بڑا ہے ثانی مصرع میں دلیل اتنی بڑی ہے. میرا سر اس لیے اونچا بہت ہے، میرا سر اس لیے اونچا بہت ہے. در عباس پہ جھکتا بہت ہے، در عباس پہ جھکتا بہت ہے. ایک سوال ہے حضور، سوال اگر وہ مجھ سے کیا جائے تو منون وہی جواب ہے جو اس مصرے میں ہے. آپ کا وہی جواب ہو تو میرے ساتھ ضرور بولیے گا. کسی نے حال پوچھا تو میں بولا، کسی نے حال پوچھا تو میں بولا، کرم شبیر کی ماں کا بہت ہے. کرم شبیر کی ماں کا بہت ہے. شعر بطور خاص. علی باب الحوائج کہہ کے بولے،
علی باب الحوائج کہہ کے بولے لقب غازی پہ یہ جچتا بہت ہے، لقب غازی پہ یہ علی باب الحوائج کہہ کے بولے لقب غازی پہ یہ جچتا بہت ہے، لقب غازی پہ یہ جچتا بہت ہے۔ شعر بطور خاص ہے کہ بنائے دوسرا یوسف خدا تو بنائے دوسرا یوسف خدا تو پسینے کا تیرے قطرہ پر محمد و آل محمد صلوات۔ میرا سر اس لیے اونچا بہت ہے، بنائے دوسرا یوسف خدا تو بنائے دوسرا یوسف خدا تو پسینے کا تیرے قطرہ بہت ہے، پسینے کا ہو تو قطرہ بہت ہے، پسینے کا تیرے قطرہ بہت ہے۔ شعر بطور خاص حضور آپ کی سماعت کو دیا۔ عقیدت میں ہزاروں شعر کم ہیں، عقیدت میں ہزاروں شعر کم ہیں، عقیدے کا ہو تو مصرع بہت ہے، عقیدے کا ہو تو مصرع بہت ہے۔ آخری شعر سے پہلے آخری شعر حاصل کلام شعر آپ کی سماعتوں کو ہدیہ۔ کبھی عباس سے کہہ کر تو دیکھو، کبھی عباس سے کہہ کر تو دیکھو، خدا عباس کی سنتا سنتا بہت ہے۔ آخری شعر آپ کی سماعتوں کو ہدیہ۔ کہو عباس کو معصوم اونچا، کہو عباس کو معصوم اونچا، کہ یہ سن کر کوئی جلتا محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بآواز بلند توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ بعد میں آنے والے ثواب کما لیں گے، موضوع تمہارا ہے جو اس وقت موجود ہو۔ سورہ انبیاء سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں، وہ تھوڑا سا سوچیں گے تو بچہ بھی پہنچ جائے گا۔ فرمایا فلما احسوا باسنا فاذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين فما زالت تلك دعوتهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين۔ اس موضوع پر یہ آیت منبر سے میں نے پہلی بار پڑھی ہے۔ فرمایا جب ہمارا عذاب، جب ہماری شدید جنگ کو منکر محسوس کریں گے تو پھر بھاگ جائیں گے۔ فَإِذَا مِنْهَا يَرْكُضُونَ، بھاگ جائیں گے۔ لا ترکضوا، اللہ کہتا انہیں آواز دی جائے گی مت بھاگو، وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ، جو عیش و آرام کے محل بنائے تھے نا ادھر پلٹو۔ وَمَسَاكِنِكُمْ، اپنے مساکن کی طرف لوٹو۔ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، تم سے سوال کیے جائیں گے۔ سوال محشر تک موقوف نہیں، پہلے بھی ہوں گے۔ جی قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہیں گے ہائے ہماری بربادی تباہی، ہم تو تھے ہی ظالم۔ اللہ کہتا ہے فما زالت تلک دعوتہم، مسلسل یہی چیخ پکار کرتے رہیں گے، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، حتی کہ ہم انہیں کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی راکھ کی طرح کر دیں گے۔ پچھلے کونے والا بولے پڑھ رہی ہیں باتیں کہ سر سے گزر رہی ہیں۔ ہاں میں پہلے قرآن تفسیر پیش کر دیتا ہوں، پھر چند باتیں ہوتی ہیں آپ سے۔ پانچویں سرکار سے پوچھا گیا یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا بَعَثَ الْقَائِمُ عَسْكَرَهُ، ہمارا قائم ایک لشکر بھیجے گا۔ لشکر چلے گا جب پتہ چلے گا منکرین کو قائم کی فوج آ رہی ہے۔ حربوا الی الروم، وہ روم کی طرف بھاگیں گے۔ فیقول لهم الروم لا ندخلنکم حتی تتنصروا، ہم نہیں کھولتے تمہارے لیے شہر کے دروازے جب تک کہ عیسائی نہ ہو جاؤ۔ پتہ نہیں یار کیا سن رہے ہو تم، قرآن پڑھ رہا ہوں بھیا، روایت نہیں ہے۔ ہاں سر اٹھانا، جب تک نصرانی نہیں ہو جاتے نہیں کھلیں گے دروازے۔ معصوم فرماتے فَيُعَلِّقُونَ فِي أَعْنَاقِهِمُ الصِّلْبَانَ، سارے قائم کے ڈر سے صلیبیں گلے میں ڈال لیں گے۔
ادھر دروازہ کھلے گا، پہنچیں گے، پیچھے قائم کا لشکر ہلہ بولے گا، روم کی دھرتی ہلنے لگے گی، رومی کہیں گے بھائی اب اپنی بچت کا طریقہ سوچ لو، اب تو ہمیں اپنی پڑ گئی ہے۔ پھر قائم کے سپاہیوں سے کہیں گے ہم ایمان لے آئے ہیں، وہ کہتے نہیں اب ایمان کوئی فائدہ نہیں دیتا، پہلے جو ہمارے حق پی پی کے خزانے جمع کیے ہیں واپس چلو۔ دوستو اب تو بات دلچسپ کوئی کھول نہیں گئی منور بھائی، جو ہمارا خمس مار مار کے خزانے بھرتے رہے ہو، ان کا بھی حساب کرنا ہے ہم نے۔ اس وقت کہیں گے یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہماری تباہی بربادی، ہم ظالم ہی تھے۔ اللہ کہتے ہیں فما زالت تلک دعوتہم، یہی پکار کرتے رہیں گے، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، حتی کہ ہم انہیں بنا دیں گے کس طرح؟ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، بجھی ہوئی راکھ کی طرح۔ یہ تو اقتدار ہے قائم کے سپاہیوں کا، قائم کیا کرے گا؟ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جی، اور پھر ایسا نظارہ ہوگا نا، ہاں یعنی ریحان بھائی یہ تمہارے اس 12ویں شہنشاہ کی سلطنت کے 2 نام ہیں، بلکہ 3 ہیں، تینوں بتاتا ہوں۔ ایک ہے الدولت البیضاء، نورانی حکومت، نہیں بولے بڑی بات جی، یہ زمین قرآن پڑھو، یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ کہتا ہے اس زمین سے دوسری زمین بدل دی جائے گی۔ کیوں؟ اس زمین پہ گناہ ہوئے ہیں، اس پہ خونریزیاں ہوئی ہیں، یہ قائم کے معیار کی نہیں ہے۔ اللہ ایک جملہ پڑھا تھا موسیٰ اسد بیٹے خرم بیٹے، میں نے کوئی کم از کم بھی کوئی 40 سال پہلے، ہاں، اور پھر میں اس کی جستجو میں بھی لگا رہا، کوئی 2-2.5 سال بعد جستجو کا پھل بھی مل گیا۔ تمہارے پاس کاشف الغطاء کی جنت المأویٰ ہے، اس میں دیکھنا یہ جملے۔ اپنے دور میں کاشف الغطاء نے 13 رجب کا جشن پڑھا تھا، پڑھتے ہوئے جو بولا وہ پھر کتاب کی صورت میں بھی آ گیا، تو اس میں انہوں نے یہ جملہ بولا تھا کہ اے عراق والو، آج یہ نہ سمجھنا کہ 13 رجب کو بس علی اترا ہے، جاگنا جاگنا۔ نہیں یہ پیچھے والے تھوڑے ڈھیلے لگ رہے ہیں مجھے۔ دل میں یا علی ادرکنی کہہ لو، پہاڑ پھینکنے لگا ہوں تم پہ۔ وہ کہتے ہیں صرف علی نہیں آیا، فرقان کہتا ہے آج صرف بندے کا ظہور نہیں ہے، پڑھ دو وہی جملہ،
کتاب میرے بیٹے کے پاس موجود ہے، کہو تو ابھی بھی منگوا سکتا ہوں، میرے پڑھنے سے پہلے آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں تنزلت الاحدیۃ من اولیاء جبروت الشامخ و ملکوت البازخ، علی کے ساتھ وحدت کبریٰ نازل ہوئی ہے۔ تنزلت الاحدیۃ، اب احدیت تو ہر بندہ سمجھ ہی رہا ہے، ہاں احدیت اتری ہے۔ اب بادشاہ یہ تو مجتہد کی سنا رہا ہوں، مجھ پہ فتوے لگاتے مجتہدوں کو نہیں مانتا، تو کتنا مانتا ہے؟ نکلنا میدان میں۔ جلدی جلدی جعفر زیدی، جلدی 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 جلدی۔ یہ کہہ چکے ہو، نعرہ لگاؤ، جلدی کرو۔ ہاں بہت کچھ کہنا ہے مجھے، نعرہ لگاؤ، سر اٹھانا۔ اب مجتہد کہہ رہا ہے احدیت ساتھ اتری، مگر میں نے محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ 16 رجب کو ابدیت دیکھی۔ جب تک تمہارا دل چاہے، وہ کہہ رہے ہیں احدیت اتری، وحدانیت اتری، میں نے ابدیت دیکھی تو بس میں کراچی والوں پھر جستجو میں پڑ گیا، کہاں ہے وہ وحدانیت؟ پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھیلے محلے والوں پرسوں سے یہ تیز ہو گئے، یہ پچھلا محلہ ذرا سست ہو گیا ہے، ہاں ہوشیار ہو کے بیٹھو۔ پھر کوئی 2 سال کے قریب مجھے جواب مل گیا، علی کا 11واں بیٹا آئے گا، اللہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے کہے گا، لوگو انا ابن التسمیۃ البیضاء، انا ابن الوحدانیۃ الکبریٰ۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ میں حقیقی اور نورانی بسم اللہ کا بیٹا ہوں۔ تو تیرا قائم کہہ رہا ہے نا، جو میری بات پہ بھروسہ نہیں، مجھ پہ شک کرنے سے بندہ کافر وافر نہیں ہوتا، اس گھر پہ شک کرنے سے کم از کم کافر ہوتا ہے۔ پوچھ رہے کہ تسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ تمہیں بتائیں گے علماء کے بسم اللہ کو، اور پھر خالی تسمیہ نہیں، انا ابن التسمیۃ البیضاء، نورانی بسم اللہ، جو اس کی اندیت میں تجلیاں مارتی ہے بسم اللہ، اس کا بیٹا ہوں۔ اور یہ دیکھو میں نقاب الٹ رہا ہوں، میں وحدانیت کبریٰ کا بیٹا۔ اب حضران بیٹے ہوئے کہ یہ بیٹے کچھ سمجھ میں آئی بات، یعنی نقصان کتنا ہو رہا ہے ریحان بھائی، دلشاد نقوی، ان لوگوں کا۔ منور بھائی اسلام سے بھی گئے ہوئے شبیر، نہ خدا ہی ملا۔ ریاض کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی روم والے رومی کہیں گے نہیں دروازہ کھولے گا حتی تتنصروا، جب تک نصرانی ہونے کا اقرار نہ کرو۔ بھائی ادھر سلیب گلے میں ڈالی،
اسلام کی تو چھٹی، یعنی اسلام رومیوں نے چھین لیا، ایمان تو پہلے ہی نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ہاں، جان قائم کے سپاہیوں نے چھین لی. جو اس گھر کا منکر ہوتا ہے نا وہ اس بیٹے، خدا کی قسم میں نے بڑی گہرائی اور گہرائی دیدہ بیزی عرق ریزی کے ساتھ کراچی والوں تحقیق کی ہے، اسے کوئی اپناتا نہیں. یعنی خدا کی قسم جلال بیٹے، اسد بیٹے، جو کائنات کی مکروہ ترین، انجس، نجس نہیں، انجس ترین شے ہو، وہ بھی ان کے دشمن کو نہیں اپناتی. ایک مثالیہ بنا ہوا ہے، گو کہ وہ ہے غلط، لیکن لوگ کہتے ہیں جی سور کا نام لو 40 دن ایمان نہیں آتا. اتنا کچا ایمان ہے تمہارا. پھر جب قرآن میں خنزیر والی آیت پڑھتے ہو ایمان تو گیا. قرآن ایمان دینے آیا ہے یا ایمان چھیننے آیا ہے؟ بہرحال یہ جو علاقہ بنا ہوا مثالیہ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے نجس ترین جانوروں میں سے سور وہ جانور ہے، گھٹیا جانور بھی اسے اپنے سے پاس سمجھتے ہیں. اب سار اٹھاؤ، میری ذمہ داریوں کو تو پتا ہے نا، 6 چیزیں، ان کا اللہ کی عدالت تک ضامن. چونکہ ہر شے من شیء الا یسبح بحمدہ، قرآن کی آیت ہے، سورہ فرقان ہے. اللہ کہتے ہیں جو بھی شے ہے وہ میری تسبیح ضرور کرتی ہے. اب کوئی پاک ہے شے ہے، کوئی ناپاک ہے شے ہے، تسبیح تو کرے گا. اور ذرا ان پلید چیزوں کی تسبیح دیکھتے ہیں. یقول القلب الحمدللہ الذی خلقنی قلبا ولم یخلقنی خنزیرا. کتا تسبیح کرتا ہے، حمد ہے تیری، تو نے مجھے کتا بنایا، سور تو نہیں بنایا. اب یار پچھلے کونے والوں، سور کوئی ایسی شے تو ہے، کتا بھی نفرت کرتا ہے. تسبیح میں کہہ رہا ہے نا، شکر ہے تیرا، حمد ہے تیری کہ تو نے مجھے کتا خلق کیا، ولم یخلقنی خنزیرا، لیکن خنزیر نہیں بنایا. سارے اٹھانا نہیں. اب جو چہرہ یہ تسبیح سن کے نہ کھلا، میں سمجھوں گا اس سے ہمدردی ہے کوئی. جیتے رہو. وَيَقُولُ الْخِنْزِيرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَنِي خِنْزِيرًا وَلَمْ يَخْلُقْنِي مُنَافِقًا. اللہ اکبر. اب بیٹھے ہو چلے گئے ہو. خنزیر کہتا ہے حمد ہے تیری کہ تو نے مجھے خنزیر بنایا، منافق نہیں بنایا. اب یہ بھی میں بتاؤں منافق کیا ہے. جابر بن عبداللہ انصاری جیسا صحابی کہتا ہے کنہ، اور یہ میں طرفین کی شیعہ سنی کتابوں میں دکھا سکتا ہوں، کنہ نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب. کہ
ہم منافقین کو علی کے بغض سے پہچانتے تھے، اور علی سے بغض رکھنے والے کو سور اپنی برادری میں نہیں بیٹھنے دیتا۔ اور جو علی کا ہو جائے خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ گھبرا رہے ہو، خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا باتیں؟ ہاں، شرط تھوڑا سا منور بھائی، امتحان تو دینا پڑتا ہے نا غفران۔ باپ بھی اگر علی کا منکر ہے چھوڑ دو۔ ڈر رہے ہو کہ ابا چھوڑ دیا تو ہوگا کیا؟ 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق کی قسم، ذکر ذاکر مذکور کی قسم، ممبر کی قسم، مجلس کی قسم، مسجد کی قسم، بارگاہ کی قسم، کربلا کی قسم، نجف کی قسم، مدینے کی قسم، کعبے کی قسم، کعبے والے کی قسم، جھوٹ بولوں یہودی ہو کے مر جاؤں۔ جو بندہ باپ کو چھوڑ دے اور باپ کہے نکل تو میرا بیٹا نہیں، ید اللہ باہیں پھیلا کے کہتے آجا میں تیرا ابا ہوں۔ اور جسے علی جیسا ابا مل جائے اور وہ چاہتا کیا ہے؟ ہاں، اور دیکھو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے کامل جلال کا دوسرا نام ہے قائم۔ جب تک پردے میں ہے جمال ہی جمال ہے، پردے میں جمال ہی جمال، اللہ کا جمال۔ اور یہ تو بچے بھی سمجھ سکتے ہیں، جمال ہوتا ہی پردہ دار ہے، جمال ہمیشہ پردے میں رہتا ہے، اور جلال رحم بھائی چھپتا ہی نہیں دلشاد نقوی۔ جلال کا تو کام ہی ظاہر ہونا ہے، جو ہی پردہ ہٹے گا تو جلال ہی جلال۔ لیکن دیکھو چونکہ یہ اللہ کی صفات کا مظہر عتم ہے، اور اللہ کی صفتیں تیری میری طرح تھوڑی ہیں کہ جب ہم رحم میں ہیں غصے میں نہیں، جب غصے میں ہیں رحم میں نہیں۔ یہ جس حالت میں جلال میں ہے اسی حالت میں جمال میں بھی ہیں۔ غفران ان کو اگر میری پڑھی مجالس یاد رہیں تو میرے 2-3 منٹ بچ جایا کریں، تو میں سمجھا چکا ہوں کئی دفعہ، اسی مثالوں سے بھی سمجھایا ہے۔ بات ہوتی ہے ریحان بھائی ظرف کی، چلے گئے ہو؟ فرقان جیسا ظرف ہوتا ہے نا ویسی تاثیر ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بجلی دیکھیے نا، یہ سوئچ لگے ہوئے ہیں، اب اس میں تار وہی ہے، الیکٹریسٹی وہی ہے، الیکٹران پروٹون وہی ہے۔ فریج کا سوئچ لگایا، ٹھنڈا آنا شروع ہو گئی، وہ نکال کے ہیٹر کا سوئچ لگا دیا،
نہ تار بدلی نہ کنیکشن بدلا، ٹھیک ہے نا؟ اب پہلے ٹھنڈک کیوں تھی، اب گرمی کیوں ہے؟ اس کے ظرف میں ٹھنڈک تھی، اس کے ظرف میں گرمی ہے، تو بس بھیا بات اتنی ہے۔ اس کی تلوار بھی چل رہی ہو تو مومن کی گردن چھوڑ دیتی ہے۔ ہاں، اور میں یاد ہے تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ کیا منظر ہوگا، بھول گئے؟ مجھے یاد تھا اس لیے میں واپس آ گیا ہوں۔ یعنی سورہ فرقان نے بچوں ایک آیت میں اشارہ کیا ہے، تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، آسمان پھٹ پڑے گا ایک غمام کے ذریعے اور سارے فرشتے زمین پہ اتر آئیں گے جیسا اترنے کا حق ہے۔ اب میں نے آیت پڑھی ہے، شک ہے قرآن پاک ممبر پہ لے آؤ دیکھ لو، اور اگر یقین آ گیا ہے تو اگلی بات کہوں، سب کو آ گیا یقین؟ یعنی ایک وقت قرآن بتا رہا ہے جب آسمان اجاڑ ہو جائیں گے، آسمان خالی ہو جائیں گے، نزل الملائکۃ تنزیلا، جیسا اترنے کا حق ہے سارے زمین پہ اتر آئیں گے۔ قائم کے لشکر میں تو 13,313 فرشتے لڑنے والے ہیں، اس ساتوں آسمانوں والے کس خوشی میں اتر آئے؟ اب میں غفران کیا کروں؟ میں نے دیکھو مزاج ساز میں نہیں ہوں، میں نے لفظ بھیجنے ہیں، وصول تم خود کرو گے۔ لڑنے والے 13,313، اور یہ جو کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں نہیں، لا تعداد اتر آئے ہیں، یہ نظارہ دیکھنے آئے ہیں ید اللہ کا بیٹا لڑتا کیسے ہے۔ علی کا بیٹا حکومت کیسے کرتا ہے، یہ منظر دیکھنے آئیں گے۔ اور خدا کی قسم دلشاد نقوی، تم لوگوں کو اتنی انتظار نہیں قائم کی جتنی فرشتوں کو ہے۔ گئے ہو؟ میں نے تمہیں پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے، مجھ سے ویسے تو کسی مقام پہ کسی کی مجال نہیں مجھ سے پوچھے کتنا پڑھا کیوں پڑھا، اور یہاں تو ویسے میرا اپنا گھر ہے، کوئی نہیں پوچھے گا، تھکنے لگو اشارہ کر دینا اور پھر یوں۔ ایک حدیث سناتا ہوں تمہیں اگر طبیعت بحال ہے تو۔ راوی ہے یونس بن زبیان، صادق علیہ محمد کا صحابی ہے، بڑا مشہور عالم، بڑا مقام ہے اس کا، ہاں ٹھیک ہے نا؟ چلے گئے ہو یا سوچ میں پڑ گئے ہو؟ اچھا ہاں، نہیں تمہارا کام صرف سننا ہے، جو دل کو لگے وہ ماننا ہے، جو سمجھنا ہے وہ مالکوں کی طرف لوٹانا ہے، بس اور کوئی آپشن ہی نہیں تمہارے پاس۔ خود راوی ہے، کہتے استاذنت علی ابی عبداللہ علیہ السلام خرج الی معطب الخاتم فادخلنی ولم يدخل معی کما کان يدخل، لما دخلت رأيت رجلا على صورة ابی عبداللہ علیہ السلام وبین یدیہ رجلان کأن على رؤوسهم الطير، قال من انت؟ ورد على كفر عمل ایمان، واشار الى البيت الثاني، لما دخلت في بيت الثاني رأيت أيضا رجلا على صورة أبي عبد الله وبين يديه خلق كثير وكلهم على صورة واحدة، قال من تريد؟ قلت أريد أبا عبد الله عليه السلام،
فأخذ واحد منهم بيدي وأوقفني على الباب وغشي بصري من شدة النور فسلمت قلت السلام عليك يا بيت الله ونوره وحجابه. اب پتہ نہیں کس کی قوت خرید بحال ہے اور کون. پوری حدیث پڑھتا یہی روک رہا ہوں، باقی پھر سناتا ہوں اگر طبیعتیں تمہاری آمادہ رہیں تو. کہتے کہ میں صادق آل محمد کی زیارت کے لیے گیا، دروازے پر اجازت طلب کی، معطب نامی خادم سرکار کا باہر نکلا، مجھے کہا جا اندر. پہلے ہمیشہ میرے ساتھ آتا تھا معطب، اس دن میرے ساتھ نہیں آیا. جس نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے وہ بے شک واہ واہ نہ کرے. سنی ہوئی ہے؟ نہیں سنی ہے تو نہیں پڑھتا اور پڑھتا ہوں. تم نے سنی ہوئی ادھر والوں تو پھر میری قیمت ہوگی. ہاں سر اٹھاؤ. اندر جب میں گیا تو ایک شخص بیٹھا تھا، ہو بہو صورت مولا صادق کی تھی. نئی چیزیں سن کے غفران حیران بھی ہوتے ہیں نا. حالانکہ حق تو یہ ہے کہ مجھے دعا دو، جو کوئی نہیں سناتا وہ تمہارا یہ خادم سناتا ہے. اور جتنی بھی شاعر نے جو اپنے اذان بھر کی یہی لگائی ہے، جو کوئی نہ پڑھے وہ تو پڑھ. مولا کی ہو بہو شکل کا ایک بندہ بیٹھا تھا، اس کے سامنے دو بندے بیٹھے ہیں اور یوں سر جھکا کے گویا سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، ہل بھی نہیں رہے. میں نے تو سمجھا مولا صادق ہے نا. میرے سلام سے پہلے وہ بولا اوے آنے والے کون ہے تو؟ ورد علی کفرنا والا ایمان، کافر ہو کے آیا ہے یا مومن ہو کے آیا ہے؟ وَأَشَارَ إِلَى الْبَيْتِ الثَّانِي، دوسرے بیت کی طرف اشارہ کیا. کہتے میں ادھر چل پڑا. جب وہاں گیا رأیت ایضا رجلا علی صورت ابی عبداللہ علیہ السلام، وہاں بھی مولا کی شکل کا بندہ بیٹھا تھا. وَبَيْنَ يَدَيْهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ، اور اس کے سامنے کثیر مخلوق بیٹھی ہے، سب کی صورت ایک ہے. مزہ نہیں آ رہا؟ پھر مجھے بھی مزہ نہ کرو. دوسرا بندہ وہ بھی مولا کا ہم شکل، اور سامنے جو خلقن کثیر مخلوق، اور سب کی ایک صورت. میں حیران. ان میں کا ایک بولا من تریدو، اور کیا ارادہ کر گیا ہے کہ کس سے ملنا ہے؟ ارید ابا عبداللہ علیہ السلام، میں تو سرکار سے ملنے آیا ہوں. ان میں سے ایک اٹھا، اخذ بیدی واوقفنی علی الباب، ایک دروازے پہ کھڑا کر دیا کہ ادھر بیٹھے ہیں سرکار. اللہ اللہ. ہاں کہتے غوشیہ بصری من شدت، اتنا نور نکل رہا تھا دروازے سے، میری آنکھیں چندھیا گئیں، دیکھ نہیں سکتا تھا. بس گھبرا کے میں نے کہا السلام علیکہ یا بیت اللہ و نورہ و حجابہ، اے بیت اللہ میرا سلام، اے اللہ کے نور میرا سلام، اے اللہ کے حجاب میرا سلام. ان کا نعرہ سکڑنا نہیں شروع ہو گیا؟ کم از کم اتنا تو چلے بھیا.
نہیں میں نے یہ حدیث کیوں پڑھی ہے تمہیں یہ بھی پتہ چلے کہ اس دور میں شیعوں کا عقیدہ کیا تھا. وہ بیت اللہ بھی ان کو سمجھتے تھے. اللہ اکبر. جی جی جی. وہ نور اللہ بھی ان کو جانتے تھے, وہ حجاب اللہ بھی ان کو مانتے تھے. اندر سے آواز ہے علیکم السلام یا یونس ادخل. سلام کا جواب آیا یونس آ جا. کہتے میں گیا دخل تو بین یدہ طائران یحکیان. کہتے دو پرندے مجھے یوں لگا جیسے بڑے عظیم پرندے عظیم الجثہ پرندے بیٹھے ہیں سرکار کے سامنے باتیں کر رہے ہیں. لم افہم کلامہما, میں ان کی بولی نہیں سمجھ سکا کیا بول رہے ہیں. سرکار ان سے تھوڑی دیر بات کرتے رہے, سلام کیا, اٹھ کے چلے گئے. میری حیرت دیکھ کے سرکار نے فرمایا یا یونس نحن محل النور فی الظلمات والبیت المعمور الذی من دخلہ کان آمنا نحن عزت اللہ و کبریاؤہ. یونس حیران نہ ہو, سوال کر, تو جانتا نہیں ہر اندھیرے میں اس کا نور ہم ہیں. ہم وہ بیت المعمور ہیں کہ جو اس میں داخل ہوا امان میں آ گیا. آگے رہن بھائی دو جملے ہیں اور بڑے خطرناک ہیں. میرے لیے الحمدللہ نہیں ہے, تھوڑے ظرف والوں کے لیے جن کی دھڑکنیں جلدی بے ربط ہو جاتی ہیں ان کے لیے بڑے خطرناک ہیں. فرمایا نحنو عزت اللہ و کبریاؤہ, اللہ کی عزت بھی ہم ہیں, اس کی کبریائی بھی ہم ہیں. قل تو یا سیدی رأیت شیئا عجیبا, میں نے کہا ہے میرے سردار بڑی عجیب شے دیکھی ہے میں نے. پہلے گھر میں بھی آپ کی صورت, دوسرے میں بھی آپ کی صورت, ادھر آپ خود ادھر تشریف فرما ہے. کالا یا یونس نحن لا نوصف, یوسف ہم وہ ہیں جن کی صفتیں بیان نہیں ہو سکتی. نانو لا نوصف, ہمارے وصف بیان نہیں ہو سکتے. امام تیرا یہ کہتا ہے, اور جعفر صادق یہ فرما رہا ہے, تو پتہ نہیں کیا اپنائے ہوئے عقیدہ, پر میں ہماری وصف نہیں ہو سکتی بیان. ذاکا صاحب السماء الثالثۃ سألنی عن استاذ اللہ ان یسیرہ ما اخلہ فی السماء الرابعہ. فرمایا جو پہلا میری شکل میں تم نے دیکھا ہے نا, وہ تیسرے آسمان کا ناظم فرشتہ تھا. پچھلے تھک گئے ہیں کچھ وہ پیچھے مولا آیا کیوں تھا؟ سالنی, مجھ سے سوال کرنے. فرشتہ مجھ سے سوال کرنے آیا, کیا کہ میں اللہ سے سفارش کروں. اس کا ایک ایمانی بھائی فرشتہ اس کی ڈیوٹی چوتھے آسمان پہ ہے. مجھے کہتا مولا میری ڈیوٹی بھی وہی لگوا دیں.
جو ان کی سفارش کے بغیر ڈیوٹی نہیں بدل سکتے، ان کی مجال ہے کہ ان کے امر کے خلاف چلے جائیں. ہاں سر صاحب، میں نے اس جملے کے لیے یہ حدیث پڑھی ہے غفران، مگر پہلے اگر یہی سر پڑھ دیتا تو ان کے پلے ہی نہ پڑتا کہ کیا ہے. اور مولا وہ جب میں دوسرے بیت میں داخل ہوا تو وہاں کثیر مخلوق دیکھی، سب کی ایک ہی صورت تھی. فرمایا ذاک اصحاب القائم من الملائکۃ، فرمایا وہ سارے فرشتے تھے، ہمارے قائم کے سپاہی تھے. اللہ اکبر. ہمارے پاس حاضری دیتے رہتے ہیں. وَيَسْأَلُونَنَا مَتَىٰ يَكُونُ هَٰذَا الْأَمْرُ، اور ہم سے کہتے ہیں مولا ابھی ظہور میں کتنی دیر ہے. یعنی بظاہر دنیا میں نہیں آیا، اللہ نے کبھی کہہ دیا ان سے کہ تم قائم کے سپاہی ہو، اسی دن سے قائم کی تلاش میں. ابھی تو بڑا جملہ باقی پڑا ہے اور تمہارے سیل ختم. اور ساتھ کے ساتھ دل میں دعا بھی مانگتے رہا کرو کہ قائم کے ظہور کو برداشت کرنے کی توفیق ملے. پتہ نہیں کیا کیا نئے حکم سنائے گا علی کا بیٹا. جی جو پہلے کی گواہی پہ اڑے ہوئے ہیں شیعہ ہو کر، وہ قائم کے نئے نئے حکم سن کے اللہ جانے کریں گے. الحمدللہ دیکھو میں تمہیں گواہ بنا کے اپنا عقیدہ اتنے بڑے مجمع کے سامنے، اور ویسے بھی لائیو چل رہی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں میری آواز سنی جا رہی ہے، میں کہے سے پھر نہیں سکتا. اللہ کی عدالت تک میں اپنے اس عقیدے میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوطی سے قائم ہوں. مجھے اگر قائم نے کہا نا کہ آج کے بعد سجدہ ہمارے جانور کو کر، میں نے ٹھک سے گر پڑی. یہ باتیں سر سے گزر گئی. کیوں گر پڑوں گا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اللہ ان سے لیا ہے. شاید قائم کو میری پیشانی اس کے سجدے کے لائق نہیں لگی. یار میں کہہ گیا تم رہ گئے. میں یہی سمجھوں گا بھائی چونکہ میری پیشانی اسے جھکنے کے لائق نہیں، وہ ان کی اپنی ہے. اس لیے مجھے اپنے جانور کے آگے جھکنے کا کہہ رہے ہیں تو میں جھک جاؤں گا. اور تو نے مولوی سے توحید سیکھی ہے نا، تو فتوے پوچھنے لگ جائے گا مولا سجدہ جائز بھی ہے کہ نہیں.
ہمارے ہاں رواج ہے پنجاب میں جب صلوات پڑھائی جائے پھر دعا مانگی جاتی ہے. مانگوں؟ ہاں بھائی حجت کی اطاعت ہی عین عبادت ہے. پھر واپس آتا ہوں یہیں بات آگے سامنے بھول جائے گی. کہہ دوں ادھر والے تو سننا ہی نہیں چاہتے. داؤد ابن کثیر رقی، کیونکہ رقہ میں رہتا تھا نا اس لیے رقی. اس نے صادق آل محمد سے پوچھا کہ مولا دو چیزیں شیئان یختلجان فی صدری، یہ لفظ ہے. دو چیزیں بڑا خلجان بڑا تذبذب پیدا کرتی ہیں میرے سینے میں. اور ماں ہوا کیا کیا؟ فرمایا ایک تو یہ رسول بڑے ہیں یا حسین؟ کیا بات ہے. لا شک انا رسول اللہ اکبر، اس میں شک ہی نہیں ہے. رسول بڑے ہیں، ہر لحاظ سے بڑے ہیں، عہدے میں، منصب میں، عزت میں، مرتبت میں، منزلت میں، حقیقت میں. تو پھر چھوٹا بیٹھا تھا پشت پہ، بڑے نے ساری نہیں اٹھایا. کیا بات. میرے خیال سے تھک گئے ہو. فرمایا جاؤ گھر جا کے سو جاؤ، صبح جب آنکھ کھلے، اب جاگتے رہے نا، یہی تمہارا ٹیسٹ بھی ہے تھوڑا سا، جیسے ہی آنکھ کھلے بس میرے پاس آنا، اس کا جواب دوں گا. چلا گیا، صبح اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی، مولا کے پاس آ گیا. مولا میں آ گیا، میں نے جو کہا تھا وہ کیا. میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا جو ہی آنکھ کھلے میرے پاس آنا. مولا تیری امامت کی قسم میں نے کوئی کام نہیں کیا، بس اللہ کی نماز پڑھی ہے اور آ گیا. من علمک الصلاۃ، تجھے نماز پڑھائی کس نے؟ سوچ کے بیماروں سے غزل پر کبھی خطاب نہیں کرتا، نہ آج کروں گا. مولا آپ نے تو فرمایا جس نے نماز پڑھائی اس نے اجازت دی کہ پڑھ کے آنا. اب 2 رکعت لکھوا کے آیا ہے. داؤد سے کہہ رہے ہیں مولا اب 2 رکعت لکھوا کے آیا ہے. اگر آنکھ کھلتے ہی آتا ہر قدم پہ 1000 رکعت لکھی جاتی. جی جی ہاں. فرمایا تم نے یہ نہیں سنا کہ میدان جنگ میں رسول نے نماز پڑھ لی، علی پڑھنے آئے
رسول نے فرمایا یا علی ذرا جھولی پھیلاؤ مجھے آرام کرنا ہے. علی نے جھولی پھیلا دی. سورج ڈوب گیا. ہمارا یہ تو سنا ہے پر میں پھر نہیں سوچا. کانت فی ذالک الوقت طاعت رسول اللہ صلاۃ امیر المومنین، اس وقت رسول کی اطاعت ہی علی کی نماز تھی. ایسے خدا کی قسم غفران رحان بھائی دلشاد نقوی کئی شیعہ میں جانتا ہوں جن پر یقین ہے مجھے ادھر قائم کی اذان ہوگی وہ کہیں گے اچھا نماز پڑھ کے چلتے ہیں. ہاں حقیقت کا پتہ نہیں نا، نہ نماز پڑھنے پڑے گی نہ حقیقت نماز ہاتھ آئے گی. فرماتے بس اب داؤد ابن کثیر سمجھ گئے حسین بیٹھے رہے، رسول سجدے میں رہے. کانت رضا الحسین فی ذالک الوقت صلاۃ رسول اللہ، اس وقت حسین کی رضا رسول کی نماز. پیچھے والے والوں جو تک تمہارا دل چاہے. حسین کی رضا یعنی ایک لفظ بدلا ہے یہاں میرے مولا صادق نے. علی کے لیے کہا رسول کی اطاعت علی کی نماز تھی، اور یہاں کہا حسین کی رضا. ہاں کیونکہ اطاعت تو رسول کی واجب ہے حسین پر بھی. اب یہیں سے گھر جا کے بڑے بھائی سوچئے گا ضرور، جو بڑا ہے جس کی اطاعت حسین پہ واجب ہے وہ اس کی رضا میں نماز لمبی کیے جا رہا ہے. تو کیا ہے حسین کے سامنے؟ تیری حقیقت کیا ہے؟ ہاں جس سے دین سیکھا ہے نا پھر اسی کو لوٹ کے نہ سکھایا کرو. مجھے حیرت ہوتی ہے اللہ جیسی چیز تو لی ان سے، جو ان سے بھی بڑا ہے، جو ان کا بھی خالق ہے، وہ تو 14 سے لیا. اور جو ان کا بھی مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہ تو لیا ان سے. اور میں اگر ان سے 2 روٹیاں مانگ لوں جی یہ شرک ہو گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں یہ پھر مطلب شیعہ ہونے کا منور بھائی فائدہ کیا ہے؟ پھر اس سے مجھے وہ اہل سنت زیادہ اچھے لگتے ہیں. احمد رضا خان بریلوی کا نام سنا ہوگا، جن کے نام پہ بریلوی فرقہ مشہور ہوا ہے. ہاں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور رسول بلائیں واجب ہے وہی نماز چھوڑ دے. جو کام رسول بتائیں، کہیں میرے گھوڑے کو چارہ ڈالو ڈالے،
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जियो जियो। इसलिए मैं हर 5 मिनट बाद पूछता हूँ, थक गए हो तो बता दो। जो काम रसूल फरमाए वो अंजाम दे, फिर वापस आके वहीं से शुरू करे जहां छोड़ी थी। वहीं से शुरू करे जहां से छोड़ के गया था। क्यों बरेलवी साहब? कहते इतनी देर नमाज में ही तो था। बैठे हो शियो चले गए हो। जिनके घोड़े को चारा डालना नमाज है, उसे झुकना क्या होगा? चाहता यही हो, खुदा की कसम तुम्हारी खैर खाही करता हूं कि जब कायम आए वो लाखों के हुजूम में भी खड़ा हो तो तुम्हें पूछना ही न पड़े, जाके कदमों पे गिर पड़ो, इतनी पहचान हो इमाम की। हाँ। मौला वाला कायम मानो जी। बस छुट्टी दे रहा हूं, जाओ, मैं राजी तुमसे। कायम राजी हो, शाह नजफ राजी हो। मौला अच्छा, ये जो बहुत सारे बैठे थे ये तो कायम के सिपाही थे, उसके अनुसार थे। और मौला ये मुझे लगा जैसे 2 अजीमुल जुस्सा परिंदे बैठे हों। हाजान, ये कौन थे? काला जिब्राइल व मीकाईल। जो यही हक होता है अपनी अमानत लेने का। एक जिब्राइल था, एक मीकाईल था। नाज़ला अलल अर्ज़े वलन यसादा हत्ता यकूना माशाअल्लाह। जमीन पे जब से आए हैं कायम के इंतजार में वापस ही नहीं गए। मैं अपने पढ़े का अल्लाह की अदालत तक दामन लेंगे सादा हत्ता यकूना मजा, हत्ता के जब तक वो अमर नहीं हो जाता जो अल्लाह चाहता है, जमीन पर ही रहेंगे। चले जी, जिब्रील की ड्यूटी तो अगर फतवा दे भी दो कि खत्म हो गई है, वही तो अब आ ही नहीं रही। लेकिन दूसरे वाले की ड्यूटी तो बड़ी कड़ी है। मीकाईल के हाथ में तो रिज्क का पैमाना है, वो बैठा जमीन पे है, हाजरी आली के बेटे को दे रहा है। तो फिर मानना पड़ेगा ना, जब बैठा होगा सादे के आले मोहम्मद के पास और अगर रिज्क बांटने का वक्त हो गया होगा तो इजाजत नहीं ली होगी, मौला इजाजत है बांट दूं। अब ये घर जाके सोचना, बांटना बड़ी बात है या बांटने वाले को इजाजत देना बड़ी बात है? बस खत्म करने लगा हूं, फिर वहीं जहां से बच्चों आयत पढ़ी थी वहीं आ गया हूं। जब हमारे अजाब, हमारी शदीद जंग को देखेंगे तो भाग निकलेंगे। 11 के वक्त में भागना और था। देखो, नजफ वाले की फुरकान आदत थी रहन भाई
کہ انہ لا یعاقب منہزما، علی کسی بھاگتے ہوئے کے پیچھے نہیں جاتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، میں نے خدا کی قسم یہاں تک پڑھا ہے، ایک جنگ میں ایک پہلوان لڑنے آیا، معین اللہ نے ابھی نظر اٹھائی تھی، فرا بھاگ گیا، ابھی ید اللہ نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ بھی نہیں رکھا، بس دیکھا، بھاگ گیا۔ جو واپس گیا اپنے لشکر میں، تالیاں پٹ گئیں، ہے بڑے کرم ہر سے بڑی اکڑ تھکڑ سے نکلا تھا۔ بس یہی کوئی تھا، دشمن ہو کے جو کہتا ہے، شیعہ ہو کے یہاں لکھ، کہتے الفرار من القرار لیس بیار، وہ کہتے قرار کے سامنے بھاگ جانا کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ تو اسے تھوڑی چیز سمجھتا ہے، علی سے جان بچا کے بھاگ آنا معمولی بات ہے۔ علی تو بھیا پیچھا کرتا نہیں تھا اور قائم نے بھاگنے دینا نہیں۔ کل رات والی مجلس یاد ہے، آیت پڑھ کے بتایا تھا، یامر اللہ الارض تاخذ من تحت اقدامہم، اللہ زمین کو حکم دے گا ابو تراب کا بیٹا سامنے پکڑ لے نیچے سے۔ وہ بھاگنے کے موقع دے دیتا تھا، اس نے نہیں دینا۔ اور پھر جو ایسا ہو اسے کسی کے مشورے سے نہیں ماننا، دل کی آواز پہ ماننا۔ اور اسی کے ساتھ میری دعا کہ ذات واجب آپ کو ایسے لا تعداد ذکر کرنا، منانا، سننا اور مجھ گناہگار کو پڑھنا نصیب فرمائے۔ ویسے تو قائم کے ذکر کے صاحبان کے نیچے جو بیٹھے ہوتے ہو، خدا کی قسم تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ اللہ کے کتنی نوازشات کے مستحق ہو جاتے ہو تم، لیکن مجھے بھی رسم نبھانا پڑتی ہے، وہ میں نبھا رہا ہوں کہ اگر آپ میں کوئی بھی اولاد ہے تو اس ذکر پاک کا صدقہ اس سے اولاد نرین عطا ہو، اگر کوئی مقروض اور تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی دور ہو، کوئی بیمار ہے تو شفا کاملہ عطا ہو، خصوصاً عزیز محسن کے بچے کا آپریشن ہے، مولا اسے شفا کاملہ عاجلہ مرحمت فرمائے، اگر کوئی مومن قید ہیں تو انہیں رہائی نصیب ہو، جميع مومنین و مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل شریعت کے نزدیک جائز ہیں وہ غایت المرام تک پہنچے۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کا جلد ظہور ہو، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ۔ السلام علیکم یا نبی اللہ۔